نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے بس خدا کو یاد کرنے سے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گرز سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر آرام فرما تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر ملتے ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا، اے غافل انسان، تو خدا کو ریشم کے لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا چھت پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے، اور جب صبح ہوئی آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پر شوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پر شوکت شخص کا کچھ ایسا روب و دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا، یہ سرائے کس کا ہے؟ بادشاہ بولا، یہ سرائے کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ، آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا، میرے باپ کے پاس۔ اجنبی شخص نے پوچھا، اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ تو بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا کے پاس۔ اجنبی شخص نے پوچھا، آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ آپ نے جواب دیا، بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد پر دادا کے پاس تھا۔ اجنبی شخص نے کہا، گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے تھے۔ تو اے بادشاہ، اب خود ہی سوچ کہ سرائے اور کس کو کہتے ہیں؟ سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے، اور وہ جائے اور تیسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ پر شکوہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ تخت سے اترے اور اس اجنبی شخص کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا، اور دنیاوی سلطنت کو خیر آباد کہہ کر آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کی، بہت مجاہدے اور ریاضتیں کی۔ پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک ستارے بن کر چمکے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد اور یہ بھی ساتھ میں لکھا کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا پیراہن سی رہے تھے کہ وہاں ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے پیراہن سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت کو چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے خیال پر مطلع ہو گئے، اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی، اور پھر بآواز بلند فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔
اس امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی گری ہوئی بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے؟ بس اسی اثنا میں ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آگ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی، آگ کے آگے رکھ دی۔ اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھی تو اس نے امیر کی طرف حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی متوجہ ہو کر امیر کی طرف فرمایا بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت کہ بحوالہ تذکرۃ الاولیاء اور اس کے علاوہ مثنوی شریف مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی اس میں بھی یہ بات ذکر ہے، یہ واقعہ ذکر ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حقیقی حکومت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا پر ہو، اور دنیاوی حکومت یہی ہے کہ جب تک حکومت پر ہے تو نام ہے، جب اس سے چلے گئے تو نام باقی نہ رہا۔ آج بھی ان کا ذکر خیر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکومت کی، آج ان کا ذکر باقی ہے۔